امریکہ نے ایران سے مذاکرات کو 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی حوالگی سے مشروط کر دیا۔ امریکہ نے مذاکرات کے لیے ایران پر 5 سخت شرائط عائد کر دیں۔ صرف ایک ایرانی جوہری تنصیب فعال رہے گی۔ امریکہ کا ایران کو جنگ سے ہوئے نقصان کا ہرجانہ ادا کرنے اور منجمد اثاثوں کا 25% دینے سے بھی انکار۔ دوسری جانب ایران کی 5 شرائط میں لبنان سمیت تمام محاذوں میں جنگ کا خاتمہ، ایران پر پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی واپسی شامل۔ ایران کو جنگی ہرجانے کی ادائیگی، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنا بھی ایرانی شرائط کا حصہ۔ ایران کو جلدی کرنا ہوگی ورنہ ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا، امریکی صدر کی وارننگ۔ کہا ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جلد معاہدہ نہ ہوا تو ایران کو بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے معاہدہ کر لے، معاہدے میں ہی اس کا فائدہ ہے۔ CNN کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی ٹیم سے بھی اہم ملاقات کی، ایران جنگ سے متعلق آئندہ لاحمل پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں نائب صدر، وزیر خارجہ اور CIA کے ڈائریکٹر سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر سے محسن نقوی کی ملاقات 90 منٹ جاری رہی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تقریباً 3 گھنٹے تہران کے صدارتی محل میں موجود رہے۔ مسعود پزشکیان نے ایران جنگ کے دوران پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف سے بھی اہم امور پر گفتگو۔ آبنا ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا، پاکستان نے کہا پروجیکٹ فریڈم روکنے سے معاہدہ ممکن ہے، سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم بند کیا۔ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں، ہم نے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنے پر اتفاق کیا۔ کسی بھی نئی حماقت کا جواب مزید شدید حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کا امریکی دھمکیوں پر رد عمل۔ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر بھی خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ جنرل محسن رضائی نے بیان میں کہا ہے، امارات کو اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ امریکہ خطے کے دیگر ممالک کو ایران سے ڈرانے کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ آبنائے ہرمز تجارت کے لیے کھلا ہے، لشکر کشی اور بد امنی پھیلانے والوں کے لیے نہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ابوظہبی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب حملے پر تشویش کا اظہار۔ سربراہ IAEA رافیل گراسی کا کہنا ہے، جوہری تحفظ کے لیے خطرہ بننے والی فوجی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ بجلی گھر کے طرف تابکاری کی سطح معمول کے مطابق ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے 2 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ تیسرا ڈرون الزفرا میں براکا نیوکلیئر پلانٹ کے قریب جنریٹر سے ٹکرایا۔ پلانٹ کے اندرونی حصے محفوظ رہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت $160 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $111 اور اماراتی تیل کی قیمت $108 فی بیرل۔ اسرائیل خطے کے امن کا دشمن صہیونی فوج کی لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیل کے لبنان پر تازہ حملوں میں مزید 18 افراد شہید، 124 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر حملے، صہیونی فوج کے حملوں میں فلاحی ادارے کے 3 کارکنوں سمیت 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلح پر حملے میں 3 دیگر خان یونس اور بیت اللہیہ میں شہید ہوئے۔ کوکین کوئین پنکی کی بغدادی تھانے سے سینٹرل جیل منتقلی کی تیاری۔ پنکی ڈان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت کے بجائے سینٹرل جیل میں پیش کیا جائے گا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیس کی سماعت جیل میں قائم عدالت میں کی جائے گی۔ ملزمہ کی منتقلی کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل۔ SP لیاری کو منتقلی آپریشن کی نگرانی سونپ دی گئی۔ SDPO بغدادی کو سیکیورٹی آپریشن کی کمانڈ دے دی گئی۔ SHO بغدادی، رسالہ اور گارڈن کو گراؤنڈ انچارج مقرر کر دیا گیا۔
منشیات فروش انمول پنکی کیس، لاہور پولیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ملزمہ پنکی کے سابق شوہر ناصر کا 2 بھائیوں سمیت منشیات کے دھندے میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ پولیس ذرائع کے مطابق سابق شوہر ناصر نے ہی پنکی کو کوکین بنانے کا ماہر بنایا۔ ناصر اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ لاہور آیا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر پہلے گیسٹ ہاؤسز اور شراب کا کاروبار کیا۔ ناصر نے اپنے 2 بھائیوں، دوست اور بہنوئی کے ساتھ مل کر کوکین کا کاروبار شروع کیا۔ ناصر بھائیوں سمیت کوکین کا کاروبار کراچی لے گیا۔ کوکین کوئین انمول پنکی کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی پلان نافذ کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 1 ایس پی، 2 ایس ڈی پی اوز، 3 ایس ایچ اوز اور لیڈی پولیس سمیت 40 سے زائد اہلکار تعینات کیے۔ لاک اپ، اطراف اور داخلی و خارجی راستوں سے مسلسل سی سی ٹی وی مانیٹرنگ جاری۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لاک اپ کے اطراف چھتوں پر سنائپرز تعینات۔ بغدادی تھانے کے داخلی و خارجی راستوں پر اضافی پولیس نفری مستعد۔ پنکی ڈان کو فراہم کیا جانے والا کھانا بھی مکمل چیکنگ کے بعد دینے کی ہدایت۔ بجلی کی بندش سے نمٹنے کے لیے بیک اپ جنریٹرز ہر وقت فعال رکھنے کا حکم۔ پنکی کی گرفتاری کے بعد سندھ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں۔ مٹیاری سے منشیات فروشی کے الزام میں 2 خواتین سمیت 13 افراد گرفتار۔ مختلف کارروائیوں میں 1 کلو سے زائد چرس، شراب کی بوتلیں اور گٹکا برآمد۔ 1800 لیٹر شراب تلف کر دی گئی۔ ٹرک، رکشہ اور موٹر سائیکل تحویل میں لے لیے گئے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع پر گاؤں جلانے کے واقعے کی تحقیقات جاری۔ درجنوں خاندان قیامت خیز گرمی میں کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار۔ متاثرین نے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دونوں قبائلی سرداروں کے ایک دوسرے پر الزامات۔ علاقے میں تاحال کشیدگی برقرار۔ گاؤں میں پولیس کی ناکہ بندی۔ کراچی سپر ہائی وے پر بے قابو ڈمپر پولیس موبائل پر چڑھ گیا۔ 2 اہلکار شہید، پولیس افسر صاحب خان اور موبائل ڈرائیور واجد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں پولیس موبائل مکمل تباہ ہو گئی۔ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ موبائل کاٹ کر لاشوں کو نکالا گیا۔ گرفتار ڈرائیور نے ابتدائی بیان میں بتایا اسے دوران ڈرائیونگ نیند آ گئی تھی۔ کراچی سے کلعدم تنظیم کا انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ رینجرز اور سی ٹی ڈی کی ہب ریور روڈ پر رئیس کوٹ میں کارروائی۔ کلعدم تنظیم کا دہشت گرد عبدالجبار سرکی پکڑا گیا۔ گرفتار دہشت گرد سے دھماکہ خیز مواد، اسلحہ، ڈیٹونیٹر اور بال بیرنگ برآمد۔ گرفتار دہشت گرد ساتھیوں کے ہمراہ کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ میہڑ میں غیرت کے نام پر خاتون قتل، ایس ایس پی دادو نے نوٹس لے لیا۔ پولیس نے مقتولہ کے بھائی اور ماموں کو گرفتار کر لیا۔ لاش اسپتال منتقل، واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کمبر کی تحصیل وارہ کے گاؤں غازی خان مرکنڈ میں 2 گروپوں میں تصادم۔ فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد قتل اور 1 خاتون زخمی ہو گئی۔ ملک کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں۔ لاہور میں صبح سے ہی سورج کا پارا ہائی، پارا 42 ڈگری تک جانے کا امکان۔ موسم خشک اور شدید گرم۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع بھی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد کا موسم گرم، پارا 40 ڈگری رہنے کی توقع۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش کا امکان۔ امریکی ریاست آہاڈو میں ایئر شو کے دوران 2 طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں طیاروں کے 4 پائلٹس نے ایمرجنسی ایجیکٹ کر لیا۔ حادثہ ماؤنٹین ہوم ایئر فورس بیس سے 2 میل دور پیش آیا۔ عید قربان کی آمد آمد۔ ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ جاری۔ خریداروں کے مہنگائی کے شکوے۔ پاکستان بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ تیسرا روز، دوسری اننگز بنگلہ دیش کی 4 وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ جاری۔ پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 232 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم 68 رنز کے ساتھ سب سے نمایاں بیٹر رہے۔ تاریخ، تہذیب، ثقافت اور روایات ہر قوم کی پہچان۔
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अजायब घर मनाया जा रहा है। इंसानी तहजीब के अजीम विरसे को महफूज रखने में अजायब घरों का किरदार निहायत अहम है। हैप्पी बर्थडे अली जफर। नामवर गुलकार और अदाकार अली जफर ने 46 बहारें देख लीं। 2003 में उनका पहला म्यूजिक एल्बम हुक्का पानी रिलीज हुआ, जिसका गाना छन्नो उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गया।